17ویں صدی عیسوی کے درمیان میں پہنچ کر ان دونوں امپائرز یعنی ایرانی اور مغل امپائر کا بلوچستان پر کنٹرول پھر کمزور پڑنے لگا۔ اس کا فائدہ بلوچوں نے اٹھایا اور اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کی کوششیں شروع کی۔ ان کوششوں کو کلات کے قریب قائم ہونے والی ایک یونین لیڈ کر رہی تھی۔ یہ بلوچ یونین بروہی قبیلے کے سردار میر ابراہیم کی قیادت میں 1666 میں قائم ہوئی۔ اس وقت ہندوستان پر آخری طاقتور مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی۔ میر احمد نے یہ کیا کہ سب سے پہلے بلوچستان پر سے مغل کنٹرول ختم کیا۔ انہوں نے کلات اور کوئٹہ کو مغلوں سے چھین لیا۔ پھر رفتہ رفتہ دیگر آزاد بلوچ یونینز پٹھانوں اور جاٹوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ انہوں نے کلات کو اپنا دارالحکومت بنایا اور یہاں سے باقی بلوچستان پر حکومت کرنے لگے۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اس وقت ہندوستان کے دیگر علاقوں میں مرہٹوں اور دوسرے باغیوں سے لڑ رہے تھے۔ بلوچستان جیسے دور دراز علاقے پر توجہ دینے کے لیے انہیں فرصت نہیں تھی۔ اب بلوچوں کے سامنے واحد مد مقابل ایرانی امپائر تھی۔ 1698 میں بلوچوں نے ایرانیوں کو بھی ایک فیصلہ کن شکست دے کر موجودہ پاکستانی بلوچستان سے نکال باہر کیا۔ اب یہ علاقہ مکمل طور پر ریاست کلات کے زیر اثر آ گیا، یعنی ریاست کلات بلوچوں کی سب سے بڑی سیاسی طاقت کے طور پر قائم ہو گئی۔ بلوچوں کی ایرانی امپائر کے خلاف فتح ہندوستان کے مغل امپائر کے لیے بڑی اہم خبر تھی۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے طے کیا کہ وہ بلوچوں کو اپنا دوست بنا کر ان کی نئی ریاست کو ہندوستان اور ایران میں بفر زون کے طور پر استعمال کریں گے، اپنا ساتھی بنائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے بلوچستان پر کلات کی حکومت تسلیم کر لی، یعنی ریاست کلات کو مغل امپائر کی طرف سے قانونی حیثیت مل گئی۔ مغل شہنشاہ نے خان آف کلات کے لیے 2 لاکھ روپے وظیفہ مقرر کیا اور سندھ کی بندرگاہ کراچی کو بھی تجارت کے لیے کلات کے کنٹرول میں دے دیا۔ اس کے بعد اگلی صدی بلوچ ریاست کے عروج کا دور ثابت ہوئی۔ اس دور میں بلوچوں کے سب سے کامیاب حکمران نصیر خان اول تھے۔ انہوں نے 1748 سے 1794 تک تقریباً 46 سال تک حکومت کی۔ اس دوران بلوچستان نے سیستان یعنی ایرانی امپائر کے اندر جو بلوچستان کا حصہ تھا وہ سیستان بلوچستان اور افغانستان میں دریائے ہلمند تک سارے بلوچ ریجن فتح کر لیے۔ اس طرح پورا بلوچ ریجن پہلی بار ایک ہی بلوچ حکومت کے ماتحت آ گیا۔ یہ وہ دور تھا جب بلوچوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ کر شہروں اور قصبوں میں رہنا شروع کر دیا۔